السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اچھا، سوال یہ تھا کہ جو ہمارے یہاں بھی ویڈیوز وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، جس میں حرم مدنی کے اندر مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے اندر جو ہے نا وہ روزہ رسول کے بالکل قریب جو ہے وہ شاہی خاندان کی گاڑیاں ہیں، شاید لکھا ہوا یہی تھا۔ تو یہ روزہ رسول کی جو حرمت کے تقاضے ہیں وہ آپ بڑے اس پہ روشنی ڈالیں، اور جو عمل ان کی جانب سے کیا گیا ہے بالکل میرے خیال سے وہ جو روزہ کے قریب گاڑیاں نظر آئی ہیں، بالکل بالکل میں تو بتاتا اس ہوں، پہ ان کا بھی روشنی ڈالیں، جزاک اللہ۔ میں ڈالتا ہوں روشنی۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ ایک سوشل میڈیا پر خاص طور پر ٹک ٹاک وغیرہ پر ویڈیو وائرل ہے۔ کوئی ڈیلیگیشن ہے جو کسی سعودی ذمہ دار کی نگرانی میں، کیونکہ جس احاطے میں گاڑیاں روک کر اس ڈیلیگیشن کو مسجد نبوی میں یا جو بھی شخصیات تھیں انہیں مسجد میں داخل کیا گیا ہے، وہاں پر گاڑیاں ڈرائیو کرنا حکومت کی جانب سے الاؤ نہیں ہے، وہ شاہراہ نہیں ہے۔ البتہ کسی پروٹوکول کے تحت جس طریقے سے مکہ مکرمہ میں حرم میں کعبہ کے اندر جب بہت ہی اعلیٰ منصب پر فائز لوگ مختلف ممالک کی تشریف لاتے ہیں تو ان کے لیے خاص طور پر انہیں راستہ فراہم کیا جاتا ہے، اور بعض کیسز میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کو مکہ مکرمہ میں دروازہ کھول کر بیت اللہ کے اندر بھی وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ ایک پروٹوکول ہے سعودی عرب کی جو حرمین کی نگران ذمہ دار شورى الحرمین ہے، جو کہ حرمین کے کاموں کو سنجیدگی سے دیکھتی ہے اور انتظامی امور ان کی نگرانی میں چلتا ہے، اس کے تحت یا سعودی حکومت کے تحت ان کو پرمیشنز دی جاتی ہے۔ تو یہاں یہ جو گاڑیاں آپ نے دیکھی ہیں جو مسجد نبوی کے دیوار کے قریب دکھائی گئی ہیں کہ پارک ہوئی ہے، اور پھر اس میں فیض احمد فیض کا ایک بدبخت بہت ہی بے ڈھنگا قسم کا شعر پڑھتا ہوا سنائی دیتا ہے، اور سعودی عرب کے حکمرانوں سے بغض اور عناد اور دشمنی کا اظہار کرتا ہے، بغیر دینی معلومات حاصل کیے ہوئے وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ تو بے حرمتی ہے اور یہ یوں ہیں، اور یہ اس شخص کو میں کیا نام دوں؟ اس شخص کو آپ ہی کوئی نام دیجیے گا۔ اگر ہم اس کو جاہل کہیں گے تو شاید آپ ناراض ہو جائیں، اگر ہم اس کو مجنون کہیں گے تو کہیں گے نہیں عاقل صاحب یہ مجنون نہیں ہے، یہ تو ہوش میں ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے فالوورز بھی ہیں۔ جی ہاں، بہت سارے ان یوٹیوبرز کے بہت سارے فالوورز بھی ہوا کرتے ہیں، ان کی ویڈیو دیکھ کر لوگ ان کو بہت زیادہ سراہتے بھی ہیں۔ ان کا جو جنون ہے، ان کا جو حسد ہے سعودی حکومت سے، وہ اس طرح کے سوشل میڈیا کی ویڈیوز میں ضرور نظر آتا ہے۔ چند چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، ان حاسدین کو، جو امن اور سلامتی کے حاسدین ہیں، جب ربیع الاول میں یا محرم میں ماتم کرتے ہوئے یا ربیع الاول میں یہ ہی خود انہی کا ٹولہ گنبد خضرا کے نیچے ہو کر بلند آواز سے نعرے لگاتا ہے، اور بلند آواز سے یہ پی ٹی کا جو پاکستانی ایک تنظیمی وہ تھے وہاں پر، جو سیاسی لوگ وہاں پر گئے، وہ بھی باقاعدہ اسی طریقے سے نعرے لگاتے ہوئے کسی سیاسی جماعت کے خلاف دیکھے گئے، تب تو ان کے منہ سل گئے تھے اور دہی ان کے منہ میں جم گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بدعقیدگی وہ جو مظاہر تھے جو وہاں پر نظر آ رہے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے بالکل سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور جناب اونچی آواز میں، بلند آواز میں اشعار پڑھ رہے ہیں، وہ بے حرمتی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا حرمتی کیا ہے، بے حرمتی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ حجرات میں، الحجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو، اور نہ بات کرنے میں اس کے
کے لیے آواز اونچی کرو, تمہارے بعض کے لیے آواز اونچی کرنے کی طرح ایسے نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو شعور بھی نہ ہو, تم کو احساس بھی نہ ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارا اس بے حرمتی کی وجہ سے تمہارے اعمال کو ظاہر کر دے. اس قرآن کریم کے بعد ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جسے حضرت انس بیان کرتے ہیں. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں اونچی آواز والے تھے, اور یہ صحابی جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ میری آواز تو بڑی بلند ہوتی ہے, اور وہ اپنے آپ کو گھر میں محصور کر کے بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ سے پوچھا کہ کیا وہ بیمار ہو گئے ہیں, ان کو میں نہیں دیکھتا. حضرت سعد کو حضرت ثابت کے پاس بھیجا گیا, اور حضرت سعد حضرت ثابت کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا اور کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. حضرت ثابت نے وضاحت کی کہ یہ آیت جب سے نازل ہوئی ہے نا, میں پریشان ہو گیا ہوں, اور آپ جانتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں اور میری آواز لوگوں سے بھاری ہے, لوگوں سے زیادہ بلند ہوتی ہے, اونچی آواز میں بول جاتا ہوں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس بنا پر, اس وجہ سے کہیں جہنم رسید نہ ہو جاؤں. تو ان کی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا نہیں, وہ جنتی ہے. اب یہاں آپ ذرا اندازہ کیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے ان باتوں کا پتہ چلتا ہے. نمبر ایک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی ممانعت ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جس طرح ایک دوسرے کو دور سے پکارا جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی آپ ایک دوسرے کو دور سے اس طریقے سے بلند آواز سے نہیں پکار سکتے. اب بھی آپ کو دور سے پکارنے والے موجود ہیں, یا علی یا علی بھی پکارتے ہیں, اور یا رسول اللہ انظر حالنا گڑے ہو کر بڑی آواز میں گنبد کے سامنے ہی پکارتے ہوئے آپ کو ویڈیو میں نظر آ جائیں گے. تب ان کے منہ پہ, ان یوٹیوب کے چینل والوں کے اور ٹک ٹاک والوں کے منہ میں دہی جم جاتی ہے, تب تو ان پر کچھ نہیں کہا جاتا. لیکن یہ حکومت کی جانب سے ایک ذرا سی چیز بھی اگر دیکھ لے تو کہتے ہیں کہ جناب حالانکہ کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ مدینہ منورہ میں گاڑیاں چلتی ہیں یا نہیں چلتی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں قبر رسول کے پاس وہاں سے گزرنا منع ہے, تو اس کی ممانعت کی کیا دلیل ہے؟ جو آپ نے حب رسول کا زاویہ بنایا ہے, جیسے کہ عمران خان صاحب ہیں, ان کے دماغ میں یہ بھوت سوار ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں جب میں جاؤں گا تو میں وہ کیا کہوں میں اس شخص کو, اللہ اسے ہدایت دے دے مرنے سے پہلے, وہ ننگے پیر چلا کرتا تھا. اب یہ عقل مندی ہے اس آدمی کی, تو یہ آپ کا حد درجہ غلو ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سعودی عرب کی حکومت نے کچھ غلط کام کیا ہے. نہیں, یہ پروٹوکول کے حساب سے اجازت دی گئی ہے ان گاڑیوں کو, اور وہ وہاں جا کر اس میں کوئی ڈیلیگیشن ہوگا, کوئی ذمہ دار ہوگا. اس سے بے حرمتی ثابت نہیں ہوتی. بے حرمتی تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آپ اونچی آواز سے بات کریں. جو لوگ اپنی یا کسی کی ذات اور بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات سے اونچا سمجھتے ہیں, ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ تیسرا نقطہ ہے جو کہ آپ کو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات سے اپنی یا کسی کی ذات اور بات کو اونچا سمجھنا اپنے اعمال کو ضائع کرنے کے مترادف عمل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اب رخصت پا چکے ہیں. اب آپ کا یہ سمجھنا کہ وہاں پہ بآواز بلند آپ بات کرتے ہیں, تو بآواز بلند آپ بات کرتے ہیں, وہاں صرف گاڑیاں, اب آپ یہ کہنے لگے کہ نہیں گاڑیاں وہاں نہیں چلنی چاہیے, تو مدینہ منورہ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کی جو سہولتیں ہیں, پھر آپ ہی روئیں گے کہ حکومت نے ہمیں بند کر دیا ہے. تو دوستو, بھائیوں بہنوں, وہ جو گاڑیاں وہاں پر پہنچی ہیں وہ ممکن ہے کسی حکومت
حکومت کے ذمہ دار کی یا کوئی اعلیٰ افسر یا کوئی بڑا آدمی، آپ ہی کے ملک کا شاید کوئی وزیر داخلہ یا وزیر اعظم یا کوئی گیا ہوگا، اب آپ کو پیٹ میں جو مروڑ ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو وہاں پر 12 ربیع الاول میں تالیاں اور ناچنا اور قوالیاں کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ بے حرمتی ہے، یہ بے حرمتی ہے، چاہے آپ دنیا کی کسی ملک میں بھی بیٹھے ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے وہ نمونہ ہے۔ اور نمونہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک غیر مسلم کو آ کر مسجد نبوی میں باندھ دیتے ہیں، غیر مسلم کو۔ اب آپ کا وہ فلانے ملک کی، ہندوستان کی وزیر خارجہ یا وزیر تعلیم، پتہ نہیں کون تھی وہ بیچاری، وہ چلی گئی تو کہنے لگے جناب یہ تو طوفان بدتمیزی پوری سوشل میڈیا پہ اٹھا۔ ارے آپ کی جہالت ہے، کفار مکہ مکرمہ میں کفار کا داخلہ منع ہے حدود حرم میں، البتہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی کسی بھی حدیث میں نہ قرآن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی میں کفار کو ڈیلیگیشن کو بلایا بھی ہے اور ان کا استقبال بھی کیا ہے۔ حضرت عمر بھی ایسے کیا کرتے تھے، صحابہ بھی ایسا کیا کرتے تھے، بلکہ اگر میں کہوں کہ آپ ہی کے مذہب میں یہ جائز ہے۔ بہرحال خیر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کہ اس میں حرمت یا بے حرمتی ہو رہی ہو۔ یہ بے حرمتی نہیں ہے، بے حرمتی تو یہ ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہیں، آپ یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں ہماری مجلس میں، اور پھر اونچی آواز میں آپ منہ پھاڑ پھاڑ کر نہ جانے کون کون سے اشعار پڑھتے ہیں، تو جب آپ کو یہ پتہ ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ کے علماء نے یہ سکھایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں موجود ہیں، تب آپ احترام کریں بھائی، خاموشی سے نہ زبان کھولیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ گمراہ کن عقیدہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ تشریف فرما ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ تشریف فرما نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ تو اللہ رب العالمین کو بھی یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی کفری عقیدہ ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عقیدے سے بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ تو یہاں جو ویڈیو میں دکھایا گیا ہے وہ صرف ان کا حسد، بغض اور دشمنی ہے، جو سعودی عرب کے اس ماحول سے چڑھتے ہیں یا توحید کی دعوت سے چڑھتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ کوئی بے حرمتی نہیں ہے، بے حرمتی وہ ہوتی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نظر انداز کیا جائے۔ اور آپ کتنے کاموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں، اگر اس کی لسٹ بنانا لگوں تو میرے خیال سے زمین اور آسمان کی یہ جو خلا ہے پر ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو ویڈیو۔ امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔